امام علی مقام خیمے میں تشریف لے گئے تو آپ کے بیمار بیٹے 22 سال کی عمر تھی۔ امام زین العابدین وہ بہت بیمار تھے، بیماری اور بخار کی حالت میں لرزتے ہوئے اٹھے، امام علی مقام کی طرف بڑھے، فرمایا ابا جان مجھے بھی رخصت کریں، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سنبھالا، آغوش میں لے لیا، سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا اگر میں تمہیں بھی رخصت کر دوں تو حسین کی اولاد کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، کچھ وصیتیں کی اور فرمایا بیٹا جب کبھی مشکلوں اور تکلیفوں میں سے نکل کر مدینے پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روزے پر ضرور جانا، میرا سلام کہنا اور کربلا میں آنکھوں دیکھا حال سنا دینا۔ امام علی مقام نے حضرت زین العابدین کو وصیت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اپنے سر پر باندھا اور اپنے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ کا پٹکا اپنی کمر پہ باندھا اور اپنے والد کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ شہنشاہ کربلا امام حسین میدان کی طرف بڑھے، جب امام علی مقام نے تلوار ہاتھ میں لی تو انہوں نے ان پردہ نشین عورتوں کو دیکھا جو صبر استقلال کا مجسمہ بنے ہوئے کھڑی ہوئی تھیں، جن کی آنکھوں میں اب آنسو بھی نہیں رہے تھے، جن کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا شہر بانو تمہیں میرا آخری سلام، رباب اپنے حسین کا منہ دیکھ لو، شاید تمہیں پھر یہ منہ دیکھنا نصیب نہ ہو، زینب تمہارا بھائی جا رہا ہے، تم فاتح خیبر کی بیٹی ہو، سید الصابرین کی اولاد ہو، صبر استقلال کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، نہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے اللہ یا اللہ کا رسول ناراض ہو، اور ایک اور بات کہ یہ میری پیاری بیٹی سکینہ، اس کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، کبھی رونے نہیں دینا، یہ مجھے بہت عزیز ہے، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ معصوم بچی حضرت سیدہ سکینہ آئیں اور اپنے ابا جان کی ٹانگوں سے لپٹ گئیں۔ حضرت سیدہ رباب آئیں اور آپ کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگ گئیں اور کہنے لگیں کہ اے میرے سر کے تاج، اس مصیبت بھرے عالم میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ بے دین، یہ بدبخت ہمارا کیا حشر کریں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہو، اللہ کے نبی کے اہل بیت میں سے ہو، اللہ تمہاری عزت کا اور تمہاری عظمت کا محافظ ہے۔ امام علی مقام نے سب کو صبر کی تلقین عطا فرمائی، لیکن اس وقت بے بسی اور بے قسی کی انتہا ہو چکی تھی۔ امام علی مقام باہر نکلے، اپنے گھوڑے ذوالجناح کو کھولا، جو ہی گھوڑے کو کھولا حضرت سیدہ زینب باہر آئیں اور کہنے لگیں تم نے سب کو سوار کے میدان جنگ کی طرف رخصت کیا ہے، اب تمہیں سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے تو تمہاری یہ مجنون بہن تمہیں سوار کرائے گی، گھوڑے پر چڑھو، تمہاری یہ مجنون بہن گھوڑے کی رکعت باندھتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے امام حسین کو گھوڑے پر سوار کیا، حضرت امام علی مقام گھوڑے پر چڑھے اور گھوڑے پر چڑھ کر میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ فاطمہ تو زہرا کا آفتاب یزیدی باطلوں میں روح پوش ہونے جا رہا تھا، نبی پاک کا نواسا سارا گھر بار قربان کر کے اب خود اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا تھا۔ امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا میری طرف دیکھو، میں کون ہوں؟ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، میں ہی وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، میں ہی وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ سونگھا کرتے تھے اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا پھول ہے، میں ہی وہ حسین ہوں جس کے رخساروں، لبوں، پیشانیوں، گردن کو اللہ کے نبی چوما کرتے تھے، میں ہی وہ حسین ہوں جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، جس کا باپ فاتح خیبر ہے، جس کے نانا اللہ کے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، میں ہی وہ حسین ہوں کہ جب اللہ کا نبی سجدے میں جاتا تھا اور میں ان کی پشت پر سوار ہو جاتا تھا تو وہی نازل ہو جاتی تھی کہ سجدہ لمبا کر دو۔ آؤ اپنے نبی کے گھر کو اجاڑنے والوں، فاطمہ الزہرا پاک کے پھولوں کی کلیوں کو کاٹ کاٹ کر کربلا کی تپتی ریت پر تروانے والوں، آؤ اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین کرو۔ وہ بے دین آگے بڑھے، تلواریں میان سے نکالی، نیزوں کو سیدھا کیا، لیکن جب امام علی مقام نے اپنی تلوار میان سے نکالی تو وہ سب کے سب یزید ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے، لیکن امام علی مقام کی تلوار ان بے دینوں کے جسموں میں آر پار ہو رہی تھی، ان بے دینوں کے سر اس طرح کٹ کے گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے۔ امام علی مقام نے لاشوں کے انبار لگا دیے، باوجود اس کے کہ صدموں سے چور چور تھے، 3 دن کی پانی کی پیاس تھی، اور آج بھی وہ تلوار ذوالفقار اسی طرح جوہر دکھا رہی تھی جس طرح اس نے جنگ بدر میں جوہر دکھائے تھے۔ یہی تلوار جب جنگ بدر میں حضرت علی کے ہاتھوں میں تھی اور جب چلتی تھی تو غیب سے آوازیں آتی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا جوان کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ فرض یہ کہ امام علی مقام نے لاشوں کے انبار لگا دیے، جب آپ نے بہت سے کو قتل کر دیا تو انہوں نے بھی آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ اب عمر بن سعد نے کہا کہ چاروں طرف سے تیروں کا میل برسا دو۔ انہوں نے نبی کے نواسے پر جب تیروں کا میل برسانا شروع کیا تو چاروں طرف سے امام علی مقام پر تیر آ کے پیوست ہونے لگے، کوئی آپ کے گھوڑے کے جسم میں پیوست ہو رہا تھا تو کوئی آپ کے پھول جیسے بدن میں پیوست ہو رہا تھا۔ فرض یہ کہ جب آپ کا جسم مبارک تیروں سے چھنی ہونا شروع ہوا تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اور یہ فرمایا کرتے، بدبختو تم نے تو اپنے نبی کا بھی خیال نہیں کرا۔ جو ہی آپ نے ایک مرتبہ اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر جو دیکھا تو اب آپ کے سامنے اور ہی منظر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں بوتل لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے تھے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح مجسم ہو کر آئی تھیں اور یہ سب کے سب کہہ رہے تھے کہ حسین ہماری طرف دیکھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ امام پاک کے خون کے قطرے جو گر رہے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوتل میں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے
اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ جب وہ زخموں سے چور چور ہو گئے اور گھوڑے سے گرنے لگے، امام علی مقام جب گھوڑے سے گرے تو عرش الہی ہلنے لگ گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح لرزنے لگ گئی۔ پھر خدا کی آہ نکلی، یہ وہ گر گئے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ شمر لعین، حولہ بن یزید، سنان بن انس، یہ سارے بڑے بڑے بدبخت امام علی مقام کے جسم مبارک کے اوپر چڑھ گئے۔ شمر لعین امام علی مقام کے سینے پر چڑھا۔ امام علی مقام نے اس کے سینے پر کوڑ کے دانت دے کر فرمایا کہ سچ کہا تھا میرے نانا جان نے کہ ایک کوڑی ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، اور وہ تو ہی ہے، اور میرے نانا جان کا فرمان سچا ہے۔ اے شمر، آج جمعے کا دن ہے، سب اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوں گے، میرا سر بھی تب جدا کرنا جب میں سر سجدے میں رکھ دوں۔ آپ نے اس وقت بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ حسین کا کردار وہ ہے جو زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں چھوڑتا۔ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری زندگی سے سبق لے لو۔ امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ کی تسبیح پڑھ کے فرمایا مولا، اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ الہی کے اندر قبول ہے تو نانا جان کی امت کو بخش دے۔ اس وقت ان بے دینوں نے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام پاک کے گھوڑے نے اپنی پیشانی کو ان کے خون سے رنگین کر لیا۔ خون لگا کر گھوڑا دوڑنے لگا۔ جب دوڑنے لگا تو شمر نے کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑو۔ جتنے لوگ آگے بڑھے ان سب کو گھوڑے نے اپنے دانتوں اور پاؤں سے مار مار کر قتل کر دیا۔ 17 آدمی اس گھوڑے نے ختم کر دیا۔ آخر میں شمر نے کہا کہ اسے چھوڑو اور دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑا اور خیموں کے پاس آ کے رونے اور چلانے لگ گیا۔ حضرت سیدہ زینب نے جب گھوڑے کا رونا اور چلانا سنا تو فرمایا سکینہ بیٹی میری گود سے اترنا، شاید باہر تمہارے ابا جان آئے ہیں۔ مجنون بہن جب باہر آئیں تو دیکھا کہ گھوڑے کی جھیل خالی ہے اور گھوڑے کا منہ خون سے رنگین ہے۔ سیدہ زینب پکار اٹھی واہ حسینہ واہ غریبہ۔ عرب والے اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی آواز بلند ہوئی خیمے میں بھی پردہ نشین عورتیں رونے لگ گئیں۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا شہربانو سکینہ کو سنبھال کے رکھنا، میں بھائی کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ فاطمہ تو زہرا کی بیٹی جن کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، وہ جو اپنے گھر کی چوکھٹ سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی، آج پردیس میں غریب الوطنی میں اپنے بھائی کو میدان کربلا میں دیکھنے جا رہی تھی۔ حضرت سیدہ زینب دوڑی، القصہ گرتی پڑتی گئیں فوج کے قریب، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبی۔ گھیرے ہوئے تھی چاروں طرف سے سپاہی کی، چلائیں راہ دو مجھے اے دشمنان دین، یہ ابن زہرا ہے میں فاطمہ کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ فرمایا بے دینوں ہٹو، مجھے اپنے بھائی کو دیکھ لینے دو، میرا بھائی یہاں آیا تھا، مجھے اپنے بھائی کا دیدار کرنا ہے اور آخری مرتبہ دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا تو کسے دیکھے گی، اب تو ان کا سر بھی جسم سے جدا ہو چکا ہے۔ قاتل تو اس طرف کو سرے قاتل جلاں، تڑپا زمیں پہ یا وطن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے جا کر دیکھا امام علی مقام کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئیں۔ جن لوگوں نے امام علی مقام کو دفن کیا وہ کہتے ہیں امام علی مقام کے جسم میں 121 سوراخ تیروں کے تھے، 40 زخم تلواروں کے اور 37 زخم نیزوں کے تھے۔ حضرت سیدہ سکینہ حضرت شہربانو سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگ کر میدان کربلا میں گئیں۔ فرمایا پھپھو کہاں ہو؟ آواز آئی کہ بیٹی ادھر آ جاؤ، تمہارے بابا یہاں ہے اور میں یہاں ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں۔ حضرت سیدہ سکینہ اپنے ابا جان کے جسم پر آ کر گریں اور بے ہوش ہو گئیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا بیٹی اٹھو، تمہیں خیمے میں لے چلوں۔ یزیدیوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا اور اہل بیت نبوت کی لاشوں کو اسی طرح پڑے رہنے دیا۔ وہ ایک رات کے لیے وہاں رکے، اگلے دن انہیں جانا تھا۔ حضرت سیدہ زینب اپنے سر پر چادر ڈال کر باہر نکلی اور دیکھا کہ کربلا کی زمین پر چمن زہرا کے پھول پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب نے ایک نظر اپنے عزیزوں کو دیکھا، باوجود صبر و ضبط کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئیں۔ ایک ایک کر کے امام علی مقام کے جسم مبارک کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور کہا میرے بھائی، میں مجبور مجنون مسافر غریب الوطنی زینب ہوں، مدینہ منورہ بڑی دور ہے، میں کہاں سے تمہارا کفن لاؤں؟ حضرت زینب نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ کے حسین پڑے ہوئے ہیں، بے غور کفن کے ان کے اعضاء کو کاٹا ہوا ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کے وقت علماء نے لکھا ہے کہ سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سیاہ ہو گیا اور تارے نظر آنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیاہی سرخی میں تبدیل ہوئی اور آسمان سے خون برسنے لگ گیا۔ 7 روز تک خون برستا رہا، دیواریں سرخ ہو گئیں اور جو کپڑے اس خون کی بارش میں بھیگے وہ تار تار ہو گئے، لیکن ان کی سرخی نہ گئی۔ زمین بھی روئی، بیت المقدس تک جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکل آتا تھا۔ پانی کے بھرے ہوئے گھڑے خونہ خون ہو گئے۔ یزیدیوں نے اونٹوں کو ذبح کیا لیکن ان کے اندر سے خون کے بجائے آنکھ کے شعلے نکلے۔ غیب سے رونے کی آوازیں آئیں، عجیب انقلاب پیدا ہوا، بڑے درد
دردناک واقعات ظہور میں آئے۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد اہل نبوت کے جو 8 افراد تھے یزیدی انہیں اونٹوں پر بٹھا کر کربلا سے کوفے لے گئے۔ کوفہ وہاں سے 2 منزل تھا۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر چلتے چلتے رات کے وقت یہ کوفے پہنچے۔ انہوں نے رات کے وقت ابن زیاد کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا کہ اس کی نیند میں خلل پیدا ہوگا۔ جو کوفے کے لوگ تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر سو گئے اور جو ادھر ادھر سے آئے تھے وہ دارالعمارت کے پاس لیٹ گئے کہ رات یہاں گزار کے صبح ساری کارروائی ابن زیاد کو پیش کریں گے۔ امام علی مقام کا سر انور حولہ بن یزید ایک شخص تھا، اس کے پاس تھا، تو اس نے سوچا کہ چونکہ مجھے اس سر کی حفاظت کرنی ہے تو میں کسی کے سپرد کر کے نہیں جاتا بلکہ اس سر کو اپنے گھر میں لے جاتا ہوں۔ وہ امام علی مقام کے سر انور کو اپنے گھر لے گیا۔ ایک مٹی کا برتن تھا، اس نے امام علی مقام کا سر انور اس مٹی کے برتن کے نیچے رکھ دیا۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا تو کیا لایا ہے؟ اس نے کہا کہ حسین بن علی کا سر۔ اس کی بیوی نے کہا کہ حسین بن علی کا سر، نبی کے نواسے کا سر تو نے اس طرح زمین پر رکھ دیا اور اس پر مٹی کا برتن دے دیا۔ اب میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ حولہ بن یزید کی بیوی یہ کہتی ہے کہ جب اس نے سر زمین پر رکھ دیا تو وہ تھکا ہوا تھا، جا کر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی تو میں نے امام علی مقام کے سر انور کو اٹھا کر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں اللہ کا عذاب ہمارے گھر پر نازل نہ ہو جائے۔ تو حولہ بن یزید کی بیوی یہ کہتی ہے کہ رات کو میں نے دیکھا کہ آسمان سے سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئیں اور وہ امام پاک کے سر انور کے ارد گرد چکر لگاتی تھی اور چلی جاتی تھی، پھر آ جاتی تھی۔ پوری رات یہ سلسلہ جاری رہا۔ بعض وقت ایسے انوار و تجلیات مجھے نکلتے ہوئے نظر آتے جو آسمانوں تک روشنی کرتے۔ صبح ہوئی، ابن زیاد نے دربار لگایا۔ یہ یزیدی ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوئے اور ساری کارروائی پیش کری۔ یہ سن کر ابن زیاد بڑا خوش ہوا۔ پھر اس کے سامنے امام علی مقام کا سر مبارک پیش کیا گیا۔ اس وقت اس نے امام علی مقام کا سر مبارک دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس نے معاذ اللہ اس چھڑی کا کنارہ امام علی مقام کے دانتوں پر مارا۔ اس وقت اس کے دربار میں حضرت زید بن ارقم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی بوڑھے صحابی تھے۔ امام علی مقام کی شہادت کا سن کے وہ بھی دربار میں تشریف لے آئے تھے۔ جب انہوں نے اس بے ادبی کو دیکھا کہ ابن زیاد ان کے دانتوں اور لبوں پر اس چھڑی کو آہستہ آہستہ سے مار رہا تھا تو ان سے نہ رہا گیا اور وہ بول اٹھے کہ اے ابن زیاد، جن دانتوں اور لبوں پر تو یہ جھڑی مار رہا ہے، قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی انہی دانتوں اور لبوں کو چوما کرتے تھے اور بوسے دیا کرتے تھے۔ تو ابن زیاد غصے میں آ گئے اور اس نے کہا کہ اس بوڑھے کو نکال دو یہاں سے، اگر یہ بوڑھا نہ ہوتا تو میں کب کا اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیتا۔ حضرت زید نے فرمایا کہ تو نے میرے بوڑھے ہونے کا پاس رکھ لیا لیکن نبی پاک کی قرابت کا تجھے خیال نہیں آیا۔ ابن زیاد کے خداموں نے انہیں دھکے مار کر نکال دیا۔ ابن زیاد کھڑا ہوا اور اس نے چند فخریہ کلمات کہنے لگا کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے دشمن کو ذلیل کیا، جس نے دشمن کو شکست دی اور یزید کو فتح عطا کی۔ جس وقت اس نے یہ کلمات کہے تو سیدہ زینب فاتح خیبر کی بیٹی جو قیدیوں کی حیثیت سے وہاں موجود تھیں، انہوں نے فرمایا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمیں مکرم بنایا اور جس نے ہمارے حق میں آیت تطہیر نازل فرمائی اور ہماری پاکیزگی کا اعلان کیا۔ تو ابن زیاد کہنے لگا تو اب بھی بولتی ہے، تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے بھائی کا کیا حشر ہوا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، وہ وقت دور نہیں جب میدان حشر میں ایک طرف رسول اللہ کے تو کھڑا ہوگا اور ایک طرف ان کا نواسا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ ظالموں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب میدان حشر میں تیرا اور ہمارا مقدمہ اللہ کے حضور ہوگا۔ سیدہ زینب یہ فرما کر خاموش ہو گئی۔ ابن زیاد نے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا اور کہا یہ کون ہے؟ تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے زین العابدین۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے کیوں قتل نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیمار تھا اور مقابلے میں نہیں آیا، اس واسطے ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر دو۔ جب وہ جلاد آگے بڑھے تو سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ سیدہ زینب نے کہا کہ ہمارا کوئی محرم نہیں رہا ہے، اب یہ نوجوان ہی صرف ہمارا محرم ہے، تو اسے بھی قتل کر دو گے تو ہمارا محرم کون ہوگا؟ اور یہ یاد رکھو کہ اسے شہید کرنے سے پہلے تمہیں مجھے شہید کرنا پڑے گا۔ ظالموں، اگر تم نے اسے بھی قتل کر دیا تو اولاد رسول کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ اللہ پاک نے اس کے دل میں کچھ ایسی ہیبت ڈال دی کہ وہ مرعوب ہو گیا اور اس ناپاک ارادے سے باز آ گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اجتماع عام کیا، شہر کے لوگوں کو بلا کر بھی شہر کے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا اور ڈرایا دھمکایا اور یہ کہا کہ دیکھ لو جو یزید کے خلاف بات کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا، اگر تم لوگ بھی یزید کے خلاف بولو گے تو تم لوگوں کا بھی یہی حشر ہوگا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ان سروں کو نیزوں پر چڑھا لیا جائے اور اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو بھی اونٹوں پر چڑھا لیا جائے اور ان کو کوفے کی گلیوں اور کوچوں میں پھرایا جائے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں اور یزید کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کریں۔